الحمد للہ وکفا ذی المجد والعلا فالق الحب والنوا خالق الارض والسماء وما بینہما وما تحت الثری شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدی کہف الورا سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ وأصحابہ إلى يوم الجزاء وأولياء أمته الأصفياء وعلماء ملته الأتقياء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انا اول من یؤذن للسجود او کما قال علیہ السلام صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله قابل صد عزت و احترام و تکریم دوستو بزرگو عزیزو قرآن مجید فرقان حمید کی دو مقامات سے آیات بینات میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس حوالہ سے میں آج آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا دعا فرمائے میرا رب کائنات میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور سن کر سنا کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پہلی آیت طیبہ جو کہ 5ویں سپارے کا حصہ ہے ارشاد باری تعالی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ اس آیت طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی نشانی بیان کی
ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ کہ منافقوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کو إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ اللہ کی طرف بلایا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کے لیے فوراً دوڑے آتے ہیں، اور جب إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ اور جب ان کو رسول کائنات کی طرف بلایا جائے تو وہ حضور کی بارگاہ میں اپنے دلوں کے کشکول کو بچھا کر، اپنے دلوں کو جھکا کر حضور کی بارگاہ میں ادب سے گریزاں ہو جاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضری سے گریزاں ہو جاتے ہیں۔ گویا قرآن نے ہمیں پہلا قانون یہ دیا کہ اگر بھری کائنات میں یہ دیکھنا ہو کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے، تو منافق اور مومن کی پہچان اللہ تعالیٰ نے قرآن کی زیادہ تلاوت کو نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے تہجد اور نمازوں کو نہیں رکھا، بلا تشبیہ و بلا تمثیل یہ بھی دین کا حصہ ہیں۔ قرآن اور نماز سے انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، لیکن اس آیت طیبہ میں اگر رب کائنات نے منافقت کا ذکر کیا تو فرمایا منافقوں کی علامت یہ ہے کہ وہ جب انہیں اللہ کی طرف بلایا جائے تو دوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وہاں اپنی جبین نیاز خم کرتے ہیں، اور جب وَإِلَى الرَّسُولِ اس کے رسول کی جانب بلایا جائے، آمنہ کے لال کی جانب بلایا جائے تو وہ حضور کی بارگاہ میں آنے سے گریزاں ہو جاتے ہیں۔ گویا پتہ چلا، یہ تو واضح طور پر تاریخ سے بھی عیاں ہے، احادیث سے بھی عیاں ہے۔ آپ تاریخ عرب پڑھ سکتے ہیں، اس میں ہے کہ مکہ کے منافق جب حضور کو پکارتے تھے تو ان کے نزدیک ادب اتنا تھوڑا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں وہ منافق آتے تو یہ نہ کہتے کہ اے اللہ کے رسول یا رسول اللہ، نہیں کہتے تھے، وہ حضور کی بارگاہ میں آ کر کہتے اے محمد بن عبداللہ، حضور کو حضور کے نام سے، آپ کے والد کے نام کو ساتھ میں لا کر عرض کرتے۔ گویا رب کائنات نے پہلے پہچان بتا دی۔ ادھر قرآن کا سہارا لیں تو اللہ کے در پر جھکنے والے اور نبی کے در سے بھاگنے والے منافق کہا، اور ادھر اگر تاریخ کا سہارا لیں، احادیث کا سہارا لیں تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بے ایمان کہا جو مکہ کے منافق نبی کی بارگاہ میں آ کر محمد بن عبداللہ کہتے تھے۔ یہی فرق ہے ان صحابہ کرام میں جنہوں نے صبح بھی، شام بھی، دن بھی، رات بھی ہر وقت آمنہ کے لال کی دید کرتے تھے، عید کرتے تھے۔ وہ صحابہ جب نبی سے مخاطب ہوتے تو محمد بن عبداللہ نہیں کہتے تھے بلکہ یا رسول اللہ کہا کرتے تھے۔ یہ بنیادی فرق تھا، اس بات کو سمجھیں۔ آپ ایک بندے کو بلاتے ہیں اس کے والد کے نام کے ساتھ، مثلا محمد رفیق ولد محمد عثمان ہے تو لوگ پیار سے کہتے ہیں چودھری صاحب یا بھائی جان مسلمان ہونے کے طور پر، لیکن ایک بندہ کہتا ہے میں اسے بھائی نہیں کہوں گا، میں اسے مسلمان نہیں کہوں گا، اے رفیق بن عثمان کیسے ہو؟ تو وہ سوچے گا اس نے میرا ادب کتنا سارا کیا، میرے نام سے پکارا، مجھے کوئی لقب نہیں دیا، صاحب نہیں کہا۔ یہ صاحب اگلے بندے کے دل کی تمنا نہیں ہوتی، یہ انسان کی زبان سے نکلے ہوئے جذبات کا جو اظہار ہوتا ہے وہ انسان زبان کے تالے میں چھپا ہوا ہے، جب بولتا ہے وہ تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے اندر کون سا خزانہ ہے۔ انسان کسی کو نام سے پکارے تو یہ اس کی مرضی، اگر اسے صاحب کہہ کے پکارے تو
تو یہ اس کی مرضی۔ حضور شاہکار کائنات ہیں، حضور ساری کائنات کی قیمت ملا لی جائے، میں کہا کرتا ہوں جنت اور دوزخ کے سارے نظام اور فرشتوں کو اکٹھا کر لیا جائے، جنت کی ساری نعمتوں کو اکٹھا کر لیا جائے، ساتوں زمین ساتوں آسمان اس چہاردانگ عالم میں 18,000 جہان بھی ملا لیے جائیں، کائنات کی ہر نعمت کو ملا لیا جائے اور کسی ترازو کے ایک پلڑے پر اس دنیا کی ساری نعمتوں کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے پر نبی کی ذات تو درکنار صرف میرے نبی کا نام محمد رکھ دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ساری کائنات کی نعمتوں کا وزن یہ ہلکا پڑ جائے گا، آمنہ کے لال کے نام والا ترازو کا پلڑا سب سے بھاری ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ نام ہی بڑی عظمت والا ہے۔ محمود وہ ہے، اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے محمود، بولے کیا نام ہے؟ سارے بولو کیا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام اس کا پیارا نام محمود ہے۔ اللہ نے اپنے یار کا نام بھی محمود رکھا۔ امام زرقانی فرماتے ہیں ان تکون الصفات المحمودہ صفات کمال۔ محمد بن عبداللہ کس کو کہتے ہیں؟ نام محمد کی شان میرے رب نے بتائی، فرمایا اسے محمد کہا جاتا ہے جس کی ساری دنیا بھی مل جائے اور ساری دنیا کا خالق بھی مل کر جس کی صفت و ثنا کرے، اس ذات کو میرے رب العالمین نے نام محمد عطا کر دیا ہے۔ حضور کی صفت و ثنا ساری کائنات مل کر کرتی رہے، سمندر سیاہیاں بن جائیں، درخت سارے کلمے بن جائیں، ہر ایک پتے کو کروڑوں زبانیں ملیں، صبح ہو یا شام ہر وقت رطب اللسان رہیں اور حضور کا ذکر کرتے رہیں، لکھتے رہیں، کائنات ختم ہو جائے گی، آمنہ کے لال کی صفتیں ختم نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ مقام میں نے نہیں دیا، ہماری کیا اوقات، ہمیں تو جان اور ایک ایک سانس بھی کملی والے آقا کے صدقے نصیب ہوا۔ یہ حضور کو عزت اور رفعت دینے والی ذات کون سی ذات ہے؟ سارے بولے کون سی ذات ہے؟ جو چپ بیٹھے ہیں وہ بھی بولے کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات، وہ رفعتیں دینے والا، عظمتیں دینے والا، گویا بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ ابھی میں یہاں پر اپنے 3 یا 4 طالب علم بیٹھے ہوں، کوئی بندہ کہے قاری صاحب آپ کے طالب علم کو تو دعائے قنوت نہیں آتی، سورہ اخلاص نہیں آتی، تو یہ اس نے میری بے عزتی کی۔ مجھے احساس ہونا چاہیے کہ میرے طلباء کو کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ جب کسی کے طالب علم پر اعتراض کیا جائے، کسی کے شاہکار پر انگلی اٹھائی جائے، تو یہ کہاں تک سلسلہ جاتا ہے؟ اگر حضور کی ذات کو کوئی بندہ کہے کہ حضور کے پاس علم نہ تھا، حضور رحمت عالم نور نہ تھے، تو یہ ذات مصطفیٰ پر صرف اعتراض نہیں ہوگا، ذات الوہیت خطرے میں پڑ جائے گی، توحید باری تعالی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس نے آمنہ کے لال کے بارے میں غلط زبان تان دراز نہیں کی، بلکہ اس نے رب کائنات کی ذات پر اعتراض کر لیا ہے، لہٰذا وہ قابل گردن زنی ہے۔ سعودی عرب کے 36 علماء حرمین کا فتویٰ، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اپنی طرف سے، بلکہ آن دی ریکارڈ، یہ ریکارڈنگ مجھے بدلنے نہیں دے گی، 36 علماء حرمین کا فتویٰ اس نے کہا تھا۔ 36 علماء حرمین، ابن ماجہ کو اٹھائیے، امام سہیلی کو اٹھائیے، امام زرقانی کو اٹھائیے، جس ہستی کو، جس مرد کلندر کو 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 36 مرتبہ، اور خواب میں بھی نہیں بلکہ جاگتے جاگتے میرے مصطفیٰ کا دیدار ہوا تھا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی راوی ہیں، درجنوں کتب احادیث میں ہے کہ جو نبی کا ادب نہ کرے، محمد بن عبداللہ صرف کہے، وہ راندہ درگاہ خدا بنا دیا جائے گا، اور جو آمنہ کے لال کو یا رسول اللہ کہے، اللہ کی بارگاہ میں مقام رافت دے دیا جائے گا۔ یہ ہے حضور کا مقام۔
اس آیت طیبہ میں 5واں پارہ میں نے عرض کیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، سیدھا سیدھا قرآن پیش کر رہا ہوں، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کسی پر اٹیک کرنے کی نہ مجھے عادت، نہ کسی کو غلط کہنے کی عادت ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، فرمایا منافقوں کی علامت یہ ہے کہ جب انہیں اللہ کے حضور بلایا جائے تو سر تسلیم خم کر کے جھکتے چلے آتے ہیں، اور جب حضور کی طرف بلایا جائے تو وہ نہیں جھکتے، حضور کی بارگاہ میں آنے سے گریزاں ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ان منافقوں سے کہہ دو جو اللہ کی بارگاہ میں تو آتے ہیں، محبوب تیری طرف نہیں آتے۔ میں رب اعلان کر رہا ہوں قرآن میں بھی اور تیری زبان سے بھی انہیں بتانا چاہتا ہوں، بتا دو کائنات میں ان سے بڑا منافق کوئی نہیں۔ اب چلیے حضور کی شفاعت کی طرف۔ حضور فرماتے ہیں انا اول من تکشق عنہ القبر ثم ابو بکر ثم عمر، فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، میری قبر شک ہوگی اور میں بڑی شان سے اپنی قبر سے باہر آؤں گا۔ ثم ابو بکر ثم عمر، پھر میرے یار ابو بکر کی، پھر میرے یار عمر کی۔ تو جب قبر شک ہوگی اب آپ ہی بتائیے کائنات میں سب سے پہلے جس کا نور اللہ نے فرشتوں سے بھی، جہانوں سے بھی، آسمان سے بھی، زمینوں سے بھی، ہر شے سے پہلے جس کا نور بنایا بھیجا سب نبیوں کے آخر میں، اور قیامت کے دن قبر بھی پہلے کھلے گی، بتائیں اللہ تعالیٰ نے اس ذات کو سب سے پہلے شفاعت کا حق دیا کہ نہیں دیا؟ سب سے پہلے شفاعت کا حق دیا۔ اور تاجدار بھیرا حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر ضیاء القرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اسی آیت طیبہ کے تحت جو دوسری میں نے تلاوت کی، اگر ہم قرآن کا موازنہ کریں تو انداز کچھ یوں ہے، مل کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ ارشاد باری تعالی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے لوگوں جب گناہوں میں لتھڑے جاؤ، جب گناہگار ہو جاؤ، جب کوئی تم سے گناہ سرزد ہو جائے، کیا کرو؟ آمنہ کے لال کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ، جب میرے یار کو آمنہ کے لال کو وسیلہ بنا کر پیش کرو، قبر مصطفیٰ پر آ کر دعا کرو، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو، میرے مولا تجھے اپنے حبیب کا واسطہ مجھے معاف فرما دے۔ اب میں نہیں کہتا، میرے رب کا قرآن کہتا ہے جب میرا رب دیکھے گا کوئی عام واسطہ نہیں بلکہ میرے یار کا واسطہ لے کر آیا، اب رب کرم کرے گا، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، میرا رب کرم کرے گا۔ میرے رب نے تو پہلے اعلان کیا، میرے یار آمنہ کے لال جب تیری بارگاہ میں کوئی گناہگار آئے، پہلی بات تو نے سفارش نہیں کرنی، اگر تیرے در پر آ گیا مجھے رب ذوالجلال کو عزت کی قسم ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ مولا سمندر جتنے گناہ لائے، پھر فرمایا تم نے ہاتھوں میں ترازو پکڑ کے آمنہ کے لال کی رحمت کو تولنا شروع کر دیا، نہ رحمت خدا ختم ہو سکتی ہے، نہ رحمت مصطفیٰ کا کوئی کنارہ ہو سکتا ہے، عظمت مصطفیٰ کا کوئی کنارہ نہیں، جب رب کائنات کے دینے میں کوئی انتہا نہیں، مصطفیٰ کی عطا میں کیسے کوئی حد ہو سکتی ہے؟ جب بھی کوئی گناہوں سے لتھڑا ہوا در تواب پر آئے، در مصطفیٰ پر آئے، در مجتبہ پر آئے، آمنہ کے لال کی بارگاہ میں آئے، حضور کو وسیلہ بنائے، رب کائنات اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں آئے، وسیلہ بنائے حضور کو۔
ایک حدیث پاک کا متن عرض کرتا ہوں، جب قیامت ہوگی نا، قیامت والے دن میرے آقا فرماتے ہیں انا اول من یؤذن للسجود، جب قیامت والا دن آئے گا ہر بندے کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا، ہر کوئی اپنے پسینے میں ڈوب کر کانپ رہا ہوگا، انبیاء بھی کہیں گے نفسی نفسی، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا۔ گناہگار جائیں گے آدم صفی اللہ کے پاس، آج لجپالی کر دو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں نہیں، آج میرا رب غصے میں ہے۔ ارے آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، آج کسی دوسرے کے دروازے پر جاؤ۔ جب آمنہ کے لال کے دروازے پر آئیں گے، اس سے پہلے سیکنڈ لاسٹ نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ کے دروازے پر آئیں گے، عرض کریں گے آپ شفاعت کیجئے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کیا کریں گے؟ آپ فرمائیں گے آج اس گرمی کے دن میں، آج محشر کے دن میں جب میرا رب غصے میں ہے، آج میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا۔ اپنی انگلی کا اشارہ کریں گے اور فرمائیں گے وہ دیکھ رہے ہو حمد والا جھنڈا، وہ دیکھ رہے ہو آمنہ کے لال کا رحمتوں والا جھنڈا، ارے اس گرمی والے دن بھی اس جھنڈے والے کے پاس جانا یہ تمہارا کام ہے۔ گناہوں کا انبار لے کر آنے والے، ارے آمنہ کے لال کی رحمت بڑی وسیع ہے، آج اس معاشر کے دن میں بھی بخشوانا آمنہ کے لال کا کام ہوگا۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آئیں گے جب عزیز میاں مرحوم ایک قوال آپ نے سنا ہوگا، بوڑھے لوگ جو پرانے آپ نے سنا ہوگا، عزیز میاں مرحوم قوال تھا تو وہ ایک شعر پڑھا کرتا تھا، وہ کہتا تھا دیکھ کر شاف محشر کو طرفداروں میں، طرفدار کون ہوتے ہیں؟ جو گناہگار تھے، دیکھ کر شاف محشر کو طرفداروں میں بے گناہ کہتے ہیں ہم بھی ہیں گناہگاروں میں۔ حضور گناہگاروں کے جھرمٹ میں ہوں گے، خود میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں لوگوں قیامت والے دن مجھے تلاش کرنا ہو میں کہیں اور نہیں ملوں گا، میں گناہگاروں کے جھرمٹ میں ملوں گا، میں ان کی بخشش کروا رہا ہوں گا۔ اس دن گناہگار نیکوکار عبادت گزار بھی کہیں گے کاش ہم بھی ہوتے تو ہماری بھی شفاعت مصطفیٰ فرمایا کرتے۔ حضور فرماتے ہیں انا اول من یؤذن للسجود، قیامت والے دن سب سے پہلے میں سجدہ کروں گا، اور جب سجدہ کروں گا میرا رب کائنات فرمائے گا ارفع راسک ارفع راسک، محبوب سجدے سے سر اٹھائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب سجدہ ہوگا رب فرمائے گا ارفع راسک، محبوب سجدے سے سر اٹھائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں نہیں اٹھاؤں گا، میرا رب فرمائے گا محبوب کیا چاہتے ہو؟ سل توتا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ میرے نبی فرماتے ہیں میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا مولا گناہگاروں کی بخشش مانگتا ہوں، گناہگاروں کی شفاعت مانگتا ہوں۔ ابن مریم تو میں پچھی جد گناواں دی دوا، کملی والے کو دسیاں اس شفا دیاں گولیاں۔ ہاں ہاں اصول کی بات ہے، جب دنیا میں کسی عدالت میں پیش ہو جائیں، آپ پر مقدمہ جاری ہو جائے، آپ وکیل کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کس لیے وکیل کر رہے ہیں؟ جواب ہوگا یہ میرے موکل کی طرف سے ہے، میری طرف سے وکالت کرنے والا ہے۔ جب جج کے سامنے جائے گا اپنے مجرم کو بے گناہ ثابت کرے گا، دلائل دے گا، کہے گا میرا موکل بے گناہ سے چھوڑ دیا جائے، اگر دلائل مضبوط ہوئے تو چھوڑ دیا جائے گا، اگر ناقص ہوئے تو سزا سنا دی جائے گی۔ لیکن شوریاں والوں سنو محبت کا جملہ، قیامت والے میدان کے انداز بڑے جدا ہوں گے۔ جب محشر کا دن آئے گا اس دن میرے مصطفیٰ وکیل بن کر آئیں گے، لیکن
لیکن میرے مصطفیٰ وکالت نہیں کریں گے۔ جب نبی کو دیکھا جائے گا، میرے نبی کو دیکھنے کی دیر ہے، میرا رب جب سامنے آتے ہوئے آمنہ کے لال کو دیکھے گا، اب میرا رب فرمائے گا اے گناہوں کی شفاعت مانگنے والوں، آج رحمت عالم وکیل بن کر آ رہے ہیں، وہ اپنی زبان سے صفائی بھی نہیں دیں گے، مجھے آمنہ کے لال کے چہرے کی قسم میں نے تمہیں معاف فرما دیا۔ وہاں حضور وکیل بن کر پیش نہیں ہوں گے، بس حضور سامنے آتے دکھائی دیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں جب ہر زبان پر تالا ہوگا، اس دن صرف مجھے اذن ہوگا کہ حضور بولیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں لب کھولوں گا، بولوں گا، اور میری شفاعت پر جس کی میں شفاعت کرتا جاؤں گا، میرا رب کائنات اس کی بخشش کرتا جائے گا۔ یہ آمنہ کے لال کا دامان کرم ہے، رحمت عالم کی بارگاہ ہے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ لوگوں جب یہ آیت ایک بدو نے عرابی نے پڑھی، ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوا، ضیاء القرآن کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت ضیاء الامت فرماتے ہیں کہ وہ گناہگار بندہ جب حضور کے پاس آیا، حضرت علی سے عرض کرنے لگا، فرمائیے حضور کہاں ہیں؟ میں نے قرآن میں آیت پڑھی ہے، اللہ نے فرمایا کہ جب گناہوں سے لتھڑے جاؤ، جب گندے ہو جاؤ تو پھر تم کیا کرو؟ جب لتھڑے جاؤ تم گناہوں سے، حضور کی بارگاہ میں آ کر حضور کی شفاعت اور حضور کا وسیلہ پیش کرو۔ جب حضور کا وسیلہ پیش کرو گے، رب معاف فرما دے گا۔ اب سنیے توجہ سے، حضرت مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ حضور تو وصال فرما گئے، حضور کو وصال فرمائے 3 دن گزر گئے تھے۔ ادھر دیکھیے میری طرف، یوں اس عرابی کا ہاتھ پکڑا حضرت مولا علی نے، اور قبر مصطفیٰ پر جا کر یہ نہیں کہا کہ قبر کے اندر رسول اللہ ہے، فرمایا ھذا رسول اللہ، یہ ہے اللہ کے رسول، جو عرض کرنا ہے کر لو۔ روایات میں آیا روتا روتا وہیں قبر پر وہ سو گیا، ایک روایت میں آیا کہ خواب میں، اور دوسری روایت میں آیا کہ میرے مصطفیٰ نے قبر انور سے آواز دی، آنے والے عرابی، اللہ نے اپنے خزانوں کی چابیاں رحمت عالم کے ہاتھ میں دے دی ہیں، اللہ نے اپنی شفاعت کی چابیاں مجھ محمد مصطفیٰ کو عطا فرما دی ہیں، اب اٹھ جا میرے رب نے، میں نے وسیلہ پیش کیا، میں نے دعا کی، میرے رب کائنات نے تجھ پر کرم کیا، میری وجہ سے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ ہے حضور کی رحمت۔ دعا اللہ کریم بروز محشر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں سے بھی ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو ظاہری دنیا میں بھی دل و جان سے مان کر آمنہ کے لال کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں یہ بات سچی ہے، وہی شفاعت کا حقدار ہوگا جس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ کملی والے آقا قیامت کے میدان میں، خدا کی قسم جب زلف لہرا کے حضور قیامت کے میدان میں آئیں گے، وہاں قیامت کے میدان میں بھی ایک نئی قیامت ہوگی جہاں چہرہ انوار مصطفیٰ ہوگا۔ میرے آقا ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر زندگی اور اسی عقیدے پر موت عطا فرمائے، اور قیامت والے دن ہمیں حضور کی شفاعت میں سے حصہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔